افعی سانپ یہ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک سانپ ہے۔ اگر یہ چھوٹے بچے کو کاٹ لے اور چھوٹا سانپ کاٹ لے افعی کے تو اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے۔ چھوٹے سانپ کا یہ عالم ہے تو بڑے کا کیا عالم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر بڑا سانپ افعی کا کاٹ لے تو وہ زندگی سے دھو بیٹھتا ہے، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اس کی عمر 1000 سال ہوتی ہے۔ امام زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ افعی ایک چتکبرا سانپ ہوتا ہے جس کی گردن پر اور منہ بڑا ہوتا ہے، لیکن ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے 2 سینگیں بھی ہوتی ہیں۔ عجیب بات ہے، اس لیے کہ یہ سانپ 1000 سال تک زندہ رہتا ہے اور اس کی کنیت ابو حیان اور ابو یحییٰ ہے۔ یہ نہایت بہادر اور کالے رنگ کا ہوتا ہے اور انسان پر اچھل کر حملہ کرتا ہے، اور سانپ تمام سانپوں میں سب سے زیادہ زہریلا خطرناک ڈینجر ہوتا ہے، اور ان سے زیادہ خطرناک سجستان کے علاقے کے سانپ ہوتے ہیں۔ حیرت انگیز واقعات ابن شبرما نے سانپ کا ایک حیرت انگیز واقعہ یہ لکھا ہے کہ ان میں سے ایک سانپ نے ایک نابالغ لڑکے کے پیر میں ڈس لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پیشانی پھٹ گئی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن شبیب بن شبا خلیفہ منصور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے شبیب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے شبیب، تم کبھی سجستان گئے ہو؟ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں بہت زیادہ سانپ پائے جاتے ہیں۔ تو شبیب نے جواب دیا کہ جی ہاں امیر المومنین، میں سجستان گیا ہوں۔ تو خلیفہ نے فرمایا کہ وہاں کے سانپوں کے بارے میں تو کچھ بیان کرو۔ تو شبیب نے کہا، سجستان کے سانپوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کی گردن پتلی، دم چھوٹی، منہ بڑا، رنگ مٹیالہ مائل بسرخی اور سفید داغدار ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی چٹی پڑی ہوئی ہو۔ یہاں کے بڑے قسم کے سانپ تو بس موت تک پہنچاتے ہیں اور چھوٹے قسم کے سانپ تلوار کی طرح کاری ضرب لگاتے ہیں۔ اس سانپ کا نام افعی ہے اور اس کا سائنسی نام ایچس کیرینیٹ ہے۔ خصوصیات ہے، امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ افعی چھوٹی دم کا ایک خطرناک اور خبیث قسم کا سانپ ہوتا ہے۔ اس سانپ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ بے نور ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، تو پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اس کی آنکھ ہمیشہ کھلی ہوئی رہتی ہے۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو وہ زمین کے اندر 4 ماہ کے لیے چھپ جاتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو اسے دکھائی کچھ نہیں دیتا، پھر وہ سونف کے درخت کو تلاش کر کے اس میں اپنی آنکھیں رگڑتا ہے تو اس کی آنکھ روشن ہوتی ہے۔ امام زمخشری کہتے ہیں کہ افعی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب اس سانپ کی عمر 1000 برس کی ہو جاتی ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے جی میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سونف کے نم پتوں سے رگڑے۔ چنانچہ جب وہ اس کے پتوں سے اپنی آنکھوں کو گھستا ہے تو اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ سانپ اتنی دور جنگل میں نکل جاتا ہے کہ وہاں سے بستی تک پہنچنے کے لیے 3 دن کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ افعی سانپ
इतनी लंबी मसाफत को नापीना होने के बावजूद तय करता है, तो इसे रास्ते में कहीं कहीं किसी बाग में सौंफ का दरख्त ज़रूर टकरा जाता है। चुनांचे वो उसमें अपनी आँखों को घिसता है, रगड़ता है, टच करता है, मस करता है, तो कुदरतन उसकी बीनाई वापस आ जाती है। नीज़ ये कि इस सांप की खुसूसियत यह है कि इसकी दुम कट जाती है लेकिन फिर नई निकल आती है, और जब इसकी दाढ़ उखड़ जाती है तो फिर वो दोबारा 3 दिन के बाद जम जाती है। इससे भी हैरत अंगेज़ बात यह है कि अगर इस सांप को काट दिया जाता है तो 3 दिन तक हरकत करता रहता है। हासिल यह है कि ये सांप इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन होता है, लेकिन जंगली गाय उसे खाकर हजम कर जाती है। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक ऊँटनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसी दौरान इस किस्म के सांप ने ऊँटनी के होंठों में डस लिया तो उसका बच्चा उसी वक्त ऊँटनी से पहले मर गया। जब ये सांप कभी बीमार हो जाता है तो जैतून का पत्ता खा लेता है तो शिफा याब हो जाता है। उन्हीं में से बाज़ वो सांप होते हैं जो मुंह दर मुंह मिलाकर चुफ्ती कर लेते हैं, जिस तरीके से मियाँ बीवी आपस में संबंध बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब नर सांप मादा से चुफ्ती करता है तो बेहोश होकर गिर जाता है, और कभी ऐसा होता है कि सांपनी सांप के ज़खर को डस डस कर काट देती है तो वो सांप उसी वक्त मर जाता है। इमाम जोहरी कहते हैं कि कशिशुल अफ़आ सांप की उस आवाज़ को कहते हैं जो उसकी खाल से निकलती हो, मुंह से नहीं। चुनांचे रज़ पढ़ने वाला शायर कहता है कि गोया उसके टपकते हुए खून की आवाज़ इस तरह है जैसे कि काला नाग की आवाज़ हो कि वो काटने के लिए जा रहा हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें। और मैं तमाम जानवरों के हक़ाइक़ बयान करूँगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें।